السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب میری بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں خواتین ڈائجسٹ کا چھوٹا سا افسانہ پڑھنے والی ہوں، جس کا نام ہے کمزور صاحبان، جسے لکھا ہے قرۃ العین خرم ہاشمی نے۔ چلیں جی پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اماں سارا سامان لے آیا ہوں، 40 سالہ وقار ملگجے اور بے ترتیب بھولیا میں تھیلے اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ چھوٹے صحن کے بالکل سامنے خورشید بیگم کا کمرہ تھا۔ 5 مرلے کے اس گھر کے 2 پورشن تھے، چھوٹا بیٹا حمزہ، اس کی بیوی ہیرا اور 2 بچے نیچے رہتے تھے، جبکہ بڑا بیٹا وقار اپنے 4 بچوں کے ساتھ اوپر والے پورشن میں آباد تھا۔ وقار جو پسینے سے شرابور تھا، سارا سامان کونے والی میز پر رکھا اور تھکا ہارا ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہیرا تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، گیٹ کو سلام کیے بغیر جلدی سے لائے ہوئے سامان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وقار بھائی، یہ کون سی کمپنی کا بریانی مسالہ لے آئے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر کمرے کی دہلیز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے کہا تھا کہ بریانی مسالہ لازمی چاہیے، اب دکاندار کے پاس بس یہی تھا۔ وقار نے جلدی سے کہا، آپ دوسری مارکیٹ چلے جاتے قریب کی دکان سے تو میں بھی چیزیں لا سکتی تھی، کیا فائدہ پیسے دے کر بھیجنے کا؟ جب سودا غلط آئے ایسا کریں کہ اسے واپس کروا کر دوسری مارکیٹ سے بریانی مسالے کا پیکٹ لا دیں۔ اس نے منہ بنا کر کہا، مگر باہر بہت گرمی ہے، پیدل کیسے جاؤں؟ بائیک میں پٹرول ختم ہے۔ اس نے شرمندہ لہجے میں سر جھکا کر کہا، اف، شام میں انیلا باجی نے آنا ہے، انہیں اس بریانی مسالے کا ذائقہ پسند نہیں ہے۔ میری مجبوری ہے کہ اس وقت آپ کے علاوہ کوئی اور گھر پہ نہیں ہے جو سودا سلف لا کر دے۔ یہ 100 روپے کا نوٹ رکھ لیں اور پٹرول ڈلوا لیں اور اسے واپس کر آئیں۔ ہیرا نے حقارت سے 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری بہن کی پسند ناپسند کے نہرے اٹھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس بریانی مسالے کو استعمال کرنا ہے تو کرو، ورنہ حمزہ سے کہنا شام کو آفس سے آتے ہوئے تمہاری بہن کی پسند کا کھانا لے آئے۔ خورشید بیگم کی پاٹ دار آواز پر ہیرا گھبرا گئی۔ وہ بہت اصول پسند اور اپنی تمام بچوں کو برابری کے ترازو میں رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی ہیرا غریب جیٹ پر بلا وجہ چڑھائی کرتی ہے، جو اپنے دفاع میں کچھ نہیں بول رہا تھا۔ دوسری بات، آئندہ کوئی بھی گھر آئے تو سب سے پہلے ٹھنڈا پانی یا مشروب پیش کیا کرو۔ وقار کوئی تمہارا نوکر نہیں ہے کہ اتنی گرمی پیدل سودا سلف لینے جائے، آئندہ یہ حرکت نہ دیکھو۔ انہوں نے ناگواری سے کہا، میں ہمیشہ خیال رکھتی ہوں، مگر وقار بھائی تو گھر کے فرد ہیں، اس لیے ذہن میں نہیں رہا، ابھی لاتی ہوں۔ وہ شرمندہ ہو کر کچن کی طرف چلی گئی۔ آپ نے اس سے کیوں کہا؟ میں اوپر جا کر پانی پی لیتا، وقار نے جلدی سے کہا۔ اصول کی بات ہے، اگر تم غریب ہو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تمہاری کوئی عزت نہیں۔ میں یہ ناانصافی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ وقار سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ہیرا نے لال شربت کا گلاس پیش کیا اور منہ بنا کر کچن میں چلی گئی۔ شام میں اگر اس کے میکے سے مہمان نہ آ رہے ہوتے تو وہ ضرور کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتی، مگر ابھی ایسی ناراضی دکھانے کا مطلب اپنا نقصان ہی کرنا تھا، اس لیے سر جھٹک کر وہ کام کرنے لگی جس بریانی مسالے کا ذائقہ اس کی بہن کو پسند نہیں تھا۔ اسی مسالے سے مزیدار بریانی بنانے لگی۔ تم پریشان مت ہو، نوکری مل جائے گی۔ وقار کو دیکھ کر ان کا دل دکھ اور تکلیف سے تڑپ اٹھا تھا۔ ایک بیٹا اچھا کما اور کھا رہا تھا، دوسرا غربت کی چکی میں بری طرح پس رہا تھا۔ دراصل وقار کی تعلیم واجبی سی تھی اور معمولی نوکری پر گھر چلا رہا تھا۔ اس کی بیوی کلثوم مقامی اسکول میں پڑھاتی تھی، اسی وجہ سے ان کا گزارا ہو رہا تھا، مگر اس کی معمولی تنخواہ میں 4 بچوں کے ساتھ گھر بسر کرنا آسان نہیں تھا۔ وقار پچھلے کئی مہینوں سے بے روزگار تھا۔ بدقسمتی سے اسے ابھی تک کوئی نوکری نہیں ملی تھی، اس لیے وہ بائیک کو استعمال میں لا کر پرائیویٹ ایپ کے ذریعے کام کرنے لگا۔ اس سے وہ کچن کا تھوڑا بہت سامان لے آتا تھا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں چلتا ہوں، وقار نے گہری سانس لے کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ دادو، آج مہمان آ رہے ہیں۔ 10 سالہ عبداللہ اوپر والے پورشن سے اتر کر نیچے آیا تو سارے گھر میں پھیلی دل فریب کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے اسے بے چین کر دیا۔ تمہاری چاچی کی بہن ملنے آ رہی ہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ سارے ہلانے لگا۔ ہیرا نے اسے دیکھ کر منہ بنایا، ہوں جاسوس کہیں کے، ساری رپورٹ جا کر ماں کو دیں گے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو حمزہ چونک گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے آفس سے لوٹا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے؟ اس گھر میں اپنی مرضی سے کچھ کرنا ہی ممکن نہیں، ہر بات کی خبر اوپر والوں کو ہو جاتی ہے۔ اس نے غصے سے کہا، تو تم اپنے پورشن کا مین دروازہ بند رکھا کرو۔ وقار بھائی کے پورشن کی سیڑھیاں تو صحن سے ہی اوپر جاتی ہیں، بیرونی دروازہ بند رکھو گی تو یہ پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گی۔ اس نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ کیسے بند کروں دروازہ؟ آپ کی اماں نہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے دیتی ہیں، نہ ہی اس پورشن کا، کیونکہ ان کے کمرے کے سامنے ہی بیرونی دروازہ ہے جسے وہ مین گیٹ سے اندر آنے اور جانے والوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ بقول ان کے اس طرح وہ اوپر والوں کی خبر رکھتی ہیں، مگر ہماری زندگی تو مشکل بنا دی ہے۔
وہ جن جلا کر بولی تو حمزہ سر ہلانے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اماں اس معاملے میں صحیح کسی کی بھی نہیں سنتی ہیں۔ کچھ دنوں تک اماں اپی زہرا کے پاس رہنے کے لیے لاہور جا رہی ہیں، کم از کم 2 سے 3 مہینے تو رہیں گی ہی۔ تب تم اپنی مرضی کر لینا، اب موڈ اچھا کرو، حمزہ نے جلدی سے کہا تو وہ سر جھٹک کر بچوں کو تیار کرنے لگی۔ وقار سے چھوٹی اور حمزہ سے بڑی بہن کی شادی لاہور میں ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کا کاروبار دن دوگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ بڑے اور پرآسائش گھر کو چھوڑ کر ماں کے چھوٹے سے گھر میں بچوں سمیت آ کر رہنا مشکل لگتا تھا، اس لیے وہ ہر 6 مہینے کے بعد اماں کو ٹکٹ بھیج کر ملتان سے بلوا لیتی۔ خورشید بیگم بھی اکلوتی بیٹی اور نواسی کی محبت میں کھنچی چلی جاتی تھیں۔ آج کل بھی وہ سفر کی تیاریوں میں مصروف تھیں، مگر ان کا دل بجھا ہوا تھا۔ وقار کی حالت زار سے بے خبر نہیں تھی۔ بیٹے کو اس مشکل میں چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا، بھلے وہ اس کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتی تھی، مگر گاہے بگاہے نہ صحیح کسی نہ کسی طرح اس مدد کر دیتی تھی، جیسے پینشن کے پیسوں سے کچھ نہ کچھ حصے یا اس کے بچوں کو دے دینا۔ ہیرا کوئی اچھی چیز بناتی تو فوراً پہلے اس کا حصہ اوپر بھجوا دیتی۔ بچے بھی کبھی آٹا کبھی انڈا وغیرہ مانگنے دادوں کے پاس بھاگے آتے۔ ان کی وجہ سے ہیرا کی منع کرنے کی جرأت نہیں تھی۔ خورشید بیگم ماں تھی، اس لیے اپنے سب بچوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہی تھیں، جس میں اکثر وہ تھک بھی جاتی تھی مگر حوصلہ نہیں ہارتی تھیں۔ تمہاری بہن نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ بیکری کا سامان، تحفے، تحائف لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہیرا کے مہمان چلے گئے تو وہ سب کچھ فخر سے ساس اور شوہر کو دکھانے لگی، جس پر حمزہ نے کہا، میرے گھر والے تو کبھی کمی نہیں کرتے۔ اور ہیرا نے اترا کر کچھ کہنا چاہا تو تم نے بھی عالی شان دعوت دے کر حساب برابر کر دیا، اوپر کھانا بھجوایا ہے یا نہیں؟ خورشید بیگم نے ٹوکتے ہوئے سوال کیا تو اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ انہوں نے تو کھانا کھا لیا ہوگا، اب کیا بھیجوں؟ اس نے کنی کترائی۔ اگر پتہ تھا تو پہلے کھانا بھجوا دیتی، ماشاءاللہ کھلے ہاتھوں سے پکاتی ہو، کون سا کمی ہو جاتی ہے؟ پتہ بھی ہے ان کے کیسے حالات چل رہے ہیں، کھانے کی خوشبو ہر طرف جاتی ہے، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، خاص کر بچے۔ انہوں نے ناگواری سے کہا تو وہ منہ بنا کر بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اماں ہم بھی ان کا احساس کرتے ہیں، میرا بھائی ہے وہ، آپ غصہ مت کیا کریں، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا تو انہوں نے طنزیہ نگاہ ڈالی۔ انہوں نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ اگر اتنا ہی احساس ہے تو کبھی اوپر جا کر غریب بھائی اور بچوں کا حال احوال پوچھا ہے؟ کبھی ان کی ضرورت یا تکلیف جاننے کی کوشش کی ہے؟ جب وہ بچے آٹا ختم ہونے پر بھوکے بیٹھے باپ کے واپس آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کچھ کما کر لائے تو وہ کھائیں۔ کبھی اپنے بھائی کی حالت دیکھی ہے؟ جب وہ اپنے پھٹے پرانے میلے کپڑوں اور ٹوٹے جوتے کے ساتھ بائیک پر روزی کمانے جاتا ہے تو واپسی پر اسی ٹوٹے جوتے کا پورا نشان اس کے پیروں پر بنا ہوتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ وہ سخت گرمی میں بھی اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے اوبر بائیک چلا رہا ہے۔ ان کا لہجہ نم ہو گیا۔ حمزہ نے سر جھکا لیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اپنے بھائی کی حالت سے یکسر بے خبر اور انجان بنے رہنے کی پوری کوشش کرتا کہ کہیں وہ مدد ہی نہ مانگ لے۔ ہیرا نے کھانے کی ٹرے لا کر حمزہ کی طرف بڑھائی۔ اوپر دیکھ کر آئیں تو ماں کی باتوں کے زیر اثر اوپر جاتے ہوئے وہ مہمان لایا ہوا آدھا بیکری کا سامان اور کیک بھی لے گیا۔ ہیرا کو غصہ شدید آیا مگر ضبط کر گئی۔ اماں جلدی واپس آ جائیے گا، آپ کے بغیر یہ گھر بہت سونا لگے گا۔ صبح کام پر جانے سے پہلے وقار ماں سے ملنے آیا، جن کی کچھ دیر بعد کی فلائٹ تھی۔ حمزہ اپنی گاڑی میں انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ خورشید بیگم جاتے جاتے بہت اداس تھیں۔ وہ چلی گئیں، جس کا اندازہ وقار کو تب ہوا جب شام کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی نیچے والا پورشن لاکڈ ملا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ اماں کے جانے کے فوراً بعد ہیرا اپنے میکے چلے گئے۔ وہ گہری سانس لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کا ذہن بار بار برآمدے کے پار بنے اس کمرے کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کی بوڑھی ماں ہر روز اس کی واپسی کے منتظر بیٹھی ہوتی، آتے جاتے اس کی خیریت پوچھتی، حوصلہ بڑھاتی۔ پتہ نہیں لوگ ماں کو چھوڑ کر دور کیوں جا بستے ہیں، ان کے بغیر تو گھر میں ٹھنڈک اور روشنی محسوس ہی نہیں ہوتی ہے۔ اماں کو گئے 3 ہفتے گزر گئے تھے۔ ان 3 ہفتوں میں اسے شدت سے احساس ہوتا کہ روشنی صرف آنکھ کے پردے کا کرشمہ نہیں ہے، یہ ان وجودوں سے بھی آتی ہے جو رحمت اور برکت بنا کر ہماری زندگی میں شامل کیے جاتے ہیں۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ زہرا مسکراتی ہوئی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جو فون بند کر کے پریشان بیٹھی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ وقار کے بچوں سے بات کر رہی تھی، وہ اداسی سے بتانے لگی، آپ کو یاد کر رہے ہوں گے، ہر 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے۔ وہ سمجھ کر سر ہلانے لگی۔ یاد تو کرتے ہیں، جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو نیچے بھاگتے ہیں، مگر نیچے والے پورشن کا دروازہ ہمیشہ بند ملتا ہے کیونکہ ہیرا ان کے آنے جانے سے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ وہ ناگواری سے بتانے لگی۔ حمزہ نے بھی فون پر بتایا کہ بچے بار بار چکر لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہیرا دروازہ بند رکھتی ہے کہ اس کے آرام کا وقت ہوتا ہے، شام کو دروازہ کھول دیتی ہے جب حمزہ کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بیچاری کیا کرے۔ وقار بھائی کے حالات تو کبھی نہیں بدلیں گے، اب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ زہرا نے منہ بنا کر کہا تو وہ چپ چاپ بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگیں، جسے اپنے بھائی سے کوئی ہمدردی یا فکر نہیں تھی۔ اسی لمحے انہیں پہلی
بار ہیرا بے قصور لگی، وہ تو غیر تھی، اس سے کیا شکوہ کرتی جب سگے رشتے ہی احساس کرنا بھول گئے ہوں۔ سچ ہے غریب کا نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ رشتہ دار، وہ بس غریب ہوتا ہے۔ وہ افسردگی سے سوچنے لگیں، بچپن میں ہر لمحہ ساتھ رہنے والے بڑے ہو کر صرف اس لیے تقسیم ہو جاتے ہیں کہ کسی کے پاس پیسہ اور کسی کے پاس نہیں۔ زہرا چاہتی تو بہت آسانی سے اپنے بھائی اور اس کے بچوں کی مدد کر سکتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے برانڈڈ اور نئے کپڑے دوسرے لوگوں میں بانٹ دیتی، مگر کبھی اسے اپنے بھائی کے بچوں کا خیال نہیں آیا جن کے لیے مدد بہت بڑی تھی۔ وقار سفید پوش تھا، اس کی حالت کسی سے چھپی ہوئی نہیں، مگر اس کی مدد کرنے کے بجائے سب یہ بتانے کی کوشش کرتے کہ وہ کتنا ناکام انسان ہے جو دوسروں کی طرح پیسہ کما کر آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ کس سے مدد مانگوں؟ سارا دن بائک چلا کر بھی اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے کہ بیٹے کے داخلے کے پیسے دے سکوں۔ کل آخری تاریخ ہے۔ وقار شدید دھوپ میں سڑک کنارے کھڑا سوچ رہا تھا۔ اس کے بڑے بیٹے کا مڈل کلاس میں داخلہ ہونا تھا جس کے لیے دوسرے اسکول جانا پڑتا۔ آج ملنے والی رائڈز بہت کم تھی، لوگ زیادہ تر رکشہ یا گاڑی ہی بک کرواتے، اوبر بائک کم لوگ ہی استعمال کرتے تھے۔ انہی سوچوں میں وہ گھر پہنچا تو ایک دم چونک گیا۔ بائک کھڑی کر کے وہ تیزی سے سامنے والے کھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا اندازہ درست تھا، سامنے ہی اپنے بیڈ پر خورشید بیگم بیٹھی ہوئی تھی اور اپنا سامان کھولتے ہوئے ہیرا اور حمزہ سے باتیں کر رہی تھیں جو ان کی اچانک آمد پر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ بس میرا دل گھبرا رہا تھا، بہت دن بیٹی کے گھر رہ لیا مگر جو سکون اپنے گھر میں آ کر ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی جب ان کی نظر سامنے کھڑے وقار پر پڑی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا میرے آنے کا؟ وہ حیران تھی۔ انہوں نے اپنے بازو پھیلائے۔ وقار کا دل خوشی سے بھر گیا۔ حالات کی چکی میں پستے انسان کا ماں کے علاوہ ایسے استقبال کون کرتا ہے؟ اس لیے آج جب میں گھر میں داخل ہوا، یہاں کے بند دروازے کھلے تھے۔ جس گھر میں ماں ہو اس کے دروازے اپنی کسی اولاد پر کبھی بند نہیں ہوتے۔ خوش آمدید پیاری ماں، وہ نم لہجے میں کہتا ہوا ماں کے گلے لگ گیا۔ حمزہ اور ہیرا نے نگاہیں چرائی تھیں۔ پچھلے 1.5 مہینے میں اوپر والوں پر نیچے والے پوشن کے سب دروازے بند رہے تھے، چاہے وہ بھوکے سوئے ہوں یا کسی پریشانی میں ہوں۔ انہوں نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی، وہ دونوں کسی بہانے سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وقار کے بچے اسکول سے واپس آتے ہی بھاگے ہوئے دادوں کے پاس آئے۔ یہ کچھ پیسے ہیں، زہرا نے بچوں کے لیے بھیجے ہیں۔ انہوں نے بٹوا کھول کر رقم وقار کی طرف بڑھائی تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ماں کو کیسے بتاتا کہ جس بیٹی کا بھرم رکھ رہی ہیں اس نے تو کبھی فون کر حال بھی نہیں پوچھا تھا۔ پیسے بھیجنا تو دور کی بات ہے، کل دانیال کا داخلہ جمع کروانا ہے، آپ نہ ہوتی تو؟ وقار نے تشکر آمیز لہجے میں کہا تو وہ اداسی سے مسکرا دیں۔ جب نہیں ہوں گی تب کا کچھ نہیں پتا، مگر جب تک زندہ ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے آنے والی ہر مشکل اور تکلیف سے لڑ سکتی ہے۔ مایوس مت ہو، میں تمہاری ہر تکلیف میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، چاہے کمزور سا صاحبہ ہوں مگر ہوں تو صحیح۔ وقار نے نم آنکھوں کے ساتھ ماں کو گلے لگا لیا۔ ماں کتنی کمزور ہو، اس سے مضبوط صاحبہ کوئی نہیں ہوتا۔ بہت اچھی کہانی تھی، آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، امید ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹس کر بھی ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، کل ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔